ولی عہد محمد بن سلمان نے غزہ میں اسرائیل کے اقدامات کو نسل کشی قرار دیتے ہوئے اس کی سخت الفاظ میں مذمت کی اور اسرائیل کو ایران پر حملوں کے خلاف خبردار بھی کیا۔ غزہ میں گزشتہ برس جنگ کے آغاز کے بعد سے سعودی حکام کی جانب سے پہلی بار اتنا سخت بیان سامنے آیا ہے۔ سعودی عرب کی زیر قیادت ریاض میں عرب اور اسلامی ممالک کے رہنماؤں کے اجلاس سے خطاب میں محمد بن سلمان نے لبنان اور ایران پر اسرائیلی حملوں کی مذمت بھی کی۔ اپنی تقریر میں محمد بن سلمان نے ظاہر کیا ہے کہ وہ امریکہ اور اسرائیل کے کٹ پتلی بادشاہ کے طور پر پہچانے جانے میں دلچسپی نہیں رکھتے۔ یہ پوزیشن نہ صرف خطے میں ان کی پوزیشن پر مثبت اثر ڈال سکتی ہے بلکہ خطے میں طاقت پر مبنی تعلقات میں سعودی عرب کے کردار کے لیے بھی اہم ہے۔ خاموش رہنے اور ایران اور اسرائیل کے درمیان جاری کشیدگی کو نظر انداز کرنے کے بجائے سعودی عرب اب کھل کر اسرائیل کے خلاف ایران کے حق میں سامنے آیا ہے۔ گزشتہ ایک دہائی میں سعودی عرب میں محمد بن سلمان کے عروج کے ساتھ ہی ریاض اور تہران کے تعلقات تبدیل ہونے لگے۔ امریکہ کے ساتھ تاریخی تعلقات رکھنے کے باوجود سعودی ولی عہد اس خطے کی اہم ترین شخصیت بن گئے جنہوں نے ایران کے معاملے پر دل و جان سے کام کیا۔ محتاط الفاظ کا استعمال کرتے ہوئے محمد بن سلمان نے بین الاقوامی برادری سے خطاب کیا اور عملی طور پر مغربی دنیا کو اپنی تقریر کے حقیقی سامعین کے طور پر منتخب کیا۔ یہ کام دراصل سعودی عرب کے چہرے کو از نو تعمیر کرنے اور بین الاقوامی سطح پر اس ملک کی پوزیشن کو نئے سرے سے متعین کرنے کی ان کی وسیع مہم کا تسلسل ہے جو کئی سال پہلے شروع کی گئی تھی۔ اس تقریر سے یہ واضح ہوتا ہے کہ محمد بن سلمان اب ایران کے خلاف توازن قائم کرنے کے لیے اسرائیل یا امریکہ سے قربت کی تلاش میں نہیں۔ اس کے برعکس اس بار وہ اسرائیل کی طاقت میں اضافے سے پریشان ہے، ایک ایسا عمل جو اب بھی جاری ہے اور اگر اس میں کوئی بڑی تبدیلی نہیں آئی تو اس سے خطے پر اسرائیل کا غلبہ بڑھ سکتا ہے۔ اگرچہ چین کی ثالثی میں ایران اور سعودی عرب 2 سال سے بھی کم عرصے میں ایک دوسرے کے قریب آنے لگے لیکن یہ مذاکرات اور ان کے نتائج کسی اتحاد کی وجہ سے نہیں کیونکہ تہران اور ریاض کی خارجہ پالیسی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ سعودی عرب روایتی طور پر مشرقی وسطی میں امریکہ کے سب سے بڑے اتحادیوں میں سے ایک ہے۔ اپنی خارجہ پالیسی میں وہ پوری کوشش کرتا ہے کہ امریکہ کے مفادات اور مطالبات پر سوال نہ اٹھائے جائیں۔ سعودی عرب کے اعلیٰ سطح کے وفد کے ایران پہنچنے کے بعد ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے سعودی عرب کے ولی عہد محمد بن سلمان سے بذریعہ ٹیلی فون رابطہ کیا۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق مسعود پزشکیان نے محمد بن سلمان کو فون کیا اور اس بات چیت کے دوران عرب اسلامی کانفرنس پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس کانفرنس کے لیے عرب اور مسلم ممالک کے رہنما پیر کے روز سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض پہنچے ہیں۔ ایران کی جانب سے نائب صدر محمد رضا عارف اس کانفرنس میں شرکت کے لیے ریاض گئے۔ اس کانفرنس کی بنیادی ترجیح فلسطین اور لبنان کے علاقوں میں اسرائیلی جارحیت کو روکنا، عام لوگوں کو تحفظ فراہم کرنا اور خطے میں امن و استحکام کے قیام کے لیے عالمی برادری پر دباؤ ڈالنا ہے۔ ادھر سعودی عرب کے اعلیٰ سطح کے فوجی وفد کا دورہ ایران ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب اسرائیل کی جانب سے ایک نیا دعویٰ کیا گیا ہے۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ وہ علاقائی سلامتی کے لیے بحیرہ احمر میں امریکہ کے سربراہی میں ایک اتحاد بنایا جا رہا ہے جس میں اسرائیل، اردن، مصر اور سعودی عرب شامل ہوں گے۔ اتوار کے روز اسرائیلی رپورٹس میں کہا گیا ہے کہ بحیرہ احمر میں فوجی تعاون کا مقصد بحری نقل و حمل، تیل، گیس اور اسٹریٹجک اثاثوں کو ایرانی خطرے سے بچانا ہے۔ اسرائیل نیوز ویب سائٹ زمانہ اسرائیل نے اپنی رپورٹ میں کہا تھا کہ یہ علاقائی دفاعی اتحادیوں کی جانب سے لاحق خطرات سے نمٹنے کے لیے بنایا جا رہا ہے۔ اس سب کے دوران امریکہ کی صدارتی الیکشن ایک ایسا شخص جیت چکا ہے جو اسرائیل کی مکمل حمایت کرتا ہے اور ایران کے ساتھ ایک سخت معاہدے کا وعدہ کر کے بھی آیا ہے۔ بہت سے ماہرین کا کہنا ہے کہ وائٹ ہاؤس میں ڈونلڈ ٹرمپ کی واپسی کا مطلب ہے کہ مشرقی وسطی میں حالات مزید کشیدہ ہو جائیں گے، لیکن اگر یہ پیشن گوئیاں درست ثابت ہوئیں تو خطے کے بہت سے ممالک، خاص طور پہ سعودی عرب جیسے وہ ملک جو امریکہ کے ساتھ اچھے اور قریبی تعلقات رکھتے ہیں، کو ایک مشکل فیصلہ کرنا ہوگا۔ کیا انہیں ایران کا ساتھ دینا چاہیے یا اس فوجی کشیدگی میں غیر جانبدار رہنا چاہیے؟ لیکن ایک ایسے وقت میں جب مسلم دنیا میں اسرائیل کے خلاف غصہ انتہا کو پہنچ جا چکا تو اس صورتحال میں سعودی عرب، مصر، اردن اور متحدہ عرب امارات جیسے ممالک کی ایران اور اسرائیل کے بارے میں غیر جانبداری کی انہیں بھاری قیمت چکانا پڑ سکتی ہے۔